أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهل أتاك حديث موسى اور کیا پہنچی ہے آپ کے پاس خبر موسیٰ علیہ السلام کی. حل اتاک یہ استفہام پوچھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ شوق دلانے کے لیے ہے اور متوجہ کرنے کے لیے ہے. اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس کا معنی ہے حل کا قد اتاکا کہ اے میرے نبی آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچ چکی ہے. تو ان کا قصہ اب اللہ پاک شروع فرماتے ہیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا سکے کہ اے میرے حبیب موسیٰ علیہ السلام کے قصے پر غور کیجئے. ان کو جس قسم کے حالات پیش آئے آپ کو بھی اسی قسم کے حالات درپیش ہیں، اور جس طرح ان کو اللہ نے نجات عطا فرمائی فرعون اور اس کی لشکر سے، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مشرکین قریش سے نجات عطا فرمائے گا اور آپ کے لیے ایک ریاست قائم فرمائے گا اور آپ کو زمین میں اقتدار اور غلبہ عطا فرمائے گا. اذرا نارن جب انہوں نے ایک آگ دیکھی، فقال لأہلہم کثوا تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا یہاں ٹھہرو. انی آنست نارا بلا شبہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے. لعلی آتیکم منہا بقبس شاید میں اس میں سے تمہارے پاس کوئی انگارہ لے آؤں. او اجد علی النار ہدا یا میں آگ پر رہنمائی پالوں. موسیٰ علیہ السلام 10 سال مدین میں رہے اور وہاں انہوں نے شادی کر لی سیدنا شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے، اور راستے میں ہی ان کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی، اور مدین سے مصر جا رہے تھے کہ راستہ بھول گئے اور سردی کا موسم تھا. سردی کا موسم اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے سورۃ القصص میں فرمایا آیت نمبر 29 میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون شاید میں کوئی راستے کی خبر لے آؤں یا پھر کوئی انگارہ لے آؤں یا آگ کا کچھ حصہ لے آؤں تاکہ آپ لوگ اس کو تاپ سکیں اور اس سے گرمی حاصل کر سکیں. تو پرانے زمانے سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ ایک اونچی جگہ پر پہاڑ پر آگ جلا دی جاتی تاکہ بھولے بھٹکے مسافر اس آگ کی طرف آئیں، اور بالعموم وہاں کوئی آدمی بھی موجود ہوتا جو مسافر کو کھانا بھی کھلاتا اور اس کو راستہ بھی بتا دیتا. قریش میں بھی بعض ایسے سردار تھے جنہوں نے اپنے غلاموں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھیں کہ تم جاؤ رات کے اندھیرے میں بھولے بھٹکے مسافروں کو تلاش کر کے لاؤ، اور اگر تم اتنے مہمان میرے پاس تلاش کر کے لے آؤ تو تمہیں غلامی سے آزادی مل جائے گی. اتنے وہ مہمان نوازی کے شوقین تھے اور اتنی ان کے ہاں مہمان نوازی رائج تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا گھر والوں سے کہ تم یہاں رکو، میں جاتا ہوں، اگر کوئی آدمی وہاں ہوا تو راستہ بھی پوچھ لوں گا، اور اگر آدمی نہ ہوا تو پھر میں آگ لے کر آ جاؤں گا
اور آپ کی سردی کا انتظام ہو جائے گا۔ آنستو کا معنی ہے اب سرتو، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اگر تم یتیموں میں سمجھداری دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اور آنسا کا معنی ہے آنکھ کی پتلی سے دیکھنا، کیونکہ آنکھ کی پتلی کو عربی میں انسان العین کہتے ہیں۔ تو جب کوئی آدمی اپنی آنکھ کی پتلی سے غور سے کوئی چیز دیکھتا ہے تو کہتے ہیں آنستو، میں نے فلاں چیز کو دیکھا۔ قبس ایسی لکڑی جس کے سرے پر آگ جل رہی ہو یا کوئی انگارہ، اس کو بھی قبس کہتے ہیں۔ تو فرمایا میں جاتا ہوں اور یہ لے کے آتا ہوں۔ فلما اتاها، پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے، نودیا یا موسیٰ، تو آپ کو پکارا گیا کہ اے موسیٰ۔ یہاں نودیا مجہول کا صیغہ اس لیے استعمال کیا گیا ہے تاکہ سننے والے کو شوق ہو کہ پکارنے والا کون تھا، اور وہ اس انتظار میں رہے کہ پکارنے والے کے نام کا پتہ چلے اور پتہ چلے کہ کس نے آواز دی۔ انی انا ربک، بلا شبہ میں ہی آپ کا رب ہوں۔ فاخلع نعلیک، تو اپنے دونوں جوتے اتار دیجئے۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، بلا شبہ آپ ایک پاک وادی طویٰ میں ہیں۔ درخت میں سے آواز آئی اور آگ بہت بڑی مقدار میں موسیٰ علیہ السلام کو نظر آئی، مگر یہ آگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی آگ تھی۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے اس دنیا میں دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ آگ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نور نہیں تھا۔ تو آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں وہ ہوں جس نے تجھے پیدا کیا اور جس نے تجھے پال پوس کر بڑا کیا، اور جو تجھے روزی دیتا ہے اور جو تیری مشکلات حل کرتا ہے اور جو تجھے اولاد دیتا ہے اور تیری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، میں وہ ہوں۔ فاخلع نعلیک، آپ اپنے دونوں جوتے اتار دیجئے۔ نعلیک تثنیہ کا صیغہ ہے کہ دونوں جوتے اتار دیجئے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جوتے اتارنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تو اکثر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے جوتوں میں کوئی نجاست لگی ہوئی تھی، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو اتار دیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کا یہ طرز عمل دیکھا کہ وہ جوتوں کے بغیر ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود فإنہم لا یصلون فی نعالہم ولا خفافہم، یہودیوں کی مخالفت کرو کیونکہ وہ کبھی بھی جوتی پہن کر نماز نہیں پڑھتے اور نہ ہی اپنے موزوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اس حدیث کے بعد اگر ایک دوسری حدیث نہ ہوتی تو جوتی پہن کر نماز پڑھنا فرض ہو جاتا، لیکن ایک دوسری سنن نبی داؤد کی حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی حافیا و منتعلا، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کبھی تو آپ جوتا اتار کر نماز پڑھتے اور کبھی آپ جوتا پہن کر نماز پڑھتے۔ تو اس بات کی صراحت نہیں ہے
کہ یہ جوتا پہن کر نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پڑھتے یا سفر کے دوران پڑھتے یا میدان جہاد میں پڑھتے؟ تو علماء نے اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر مسجد میں قالین ہو اور مسجد کا ماحول ایسا ہو کہ اس کے آلودہ ہونے کا خدشہ ہو تو پھر جوتے اتار کر نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی وقت کوئی مثلاً فوجی ہے یا پولیس والا ہے اور اس کو جوتے اتارنے میں دشواری ہے تو وہ جوتے سمیت بھی نماز پڑھ سکتا ہے، یا پھر جنازے کی نماز ہے یا باہر میدان میں نماز ہو رہی ہے تو وہاں لوگ جوتا اتار کر زمین پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جوتے سمیت نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث میں یہ بات ثابت ہے۔ ہاں البتہ اگر جوتے میں کوئی نجاست لگی ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ نماز کے دوران ہی جوتے اتار دیے تھے، اور آپ نے فرمایا جبریل نے مجھے بتایا ہے کہ میرے جوتوں میں کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو میں نے جوتے اتار دیے۔ صحابہ نے بھی اتار دیے تو آپ نے فرمایا تم نہ اتارو، چونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ میرے جوتے میں کوئی چیز لگی ہے تو میں نے اتار دی۔ لیکن یہ بھی معلوم نہیں کہ میدان جہاد تھا یا یہ کوئی اور مقام تھا۔ مگر امام مالک رحمہ اللہ مدینے میں جب تشریف لے جاتے تو وہ جوتا اتار کر وہاں ننگے پاؤں چلتے اور کہتے کہ میں اس مٹی کا احترام کرتا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک موجود ہے۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ اے موسیٰ یہ پاک وادی ہے طویٰ، اور آپ کے جوتے ان میں کوئی ناپاک چیز لگی ہوئی ہے تو ان کو اتار دی۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے آپ کو چن لیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، تو غور سے سنیے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ نبوت دینا یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اور اللہ کا انتخاب ہے۔ کوئی آدمی محنت سے یا عبادت سے یا کوشش سے نبوت حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص کی آیت نمبر 29 میں فرمایا ہے کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، کہ اللہ پاک ہی منتخب کرتا ہے بندوں میں سے رسولوں کو اور فرشتوں میں سے بھی اپنے نمائندوں کو۔ مگر غلام احمد قادیانی ملعون کہتا ہے کہ آدمی محنت اور کوشش سے بھی نبوت کے درجے کو پہنچ سکتا ہے۔ چنانچہ غلام احمد قادیانی کی زندگی ہی میں اس کی جماعت کے کم از کم 13 افراد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ تو یہ دروازہ بند ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اب جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور دجال ہوگا۔ فرمایا غور سے سنو جو وحی کی جاتی ہے، اس لیے کہ وحی کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ توجہ سے سنیں اور میرے بندوں تک میرا پیغام پہنچائیں۔ اننی انا اللہ، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، فاعبدنی، تو آپ میری عبادت کرتے رہیں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم کریں میری یاد کے لیے۔ فرمایا میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ معبود تو بہت سے لوگوں نے بنا رکھے ہیں لیکن وہ جھوٹے معبود ہیں، سچا معبود صرف میں ہوں۔ اور فاعبدنی میں نماز بھی آ گئی تھی، لیکن پھر تاکید کے لیے اقم الصلاۃ الگ سے فرمایا، اس لیے کہ نماز ہر شریعت کی بنیادی عبادت رہی ہے۔ اور فاعبدنی کا مطلب یہ ہے
کہ نہایت محبت اور نہایت تعظیم کے ساتھ جو کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے جائیں وہ عبادت کہلاتے ہیں۔ ان میں مؤدب کھڑے ہونا، جھکنا، سجدہ کرنا اور دیگر جتنے بھی اعمال و افعال جن سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ سب عبادت میں شامل ہیں۔ واقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو، یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرو اور ہر وقت مجھے یاد رکھو۔ یہ دنیا بھولنے کی جگہ ہے، انسان بار بار یہاں بھول جاتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے دن میں 5 مرتبہ انسان کو اپنے گھر میں بلایا ہے کہ آؤ تم میرے ساتھ رابطے میں رہو اور میری عبادت میں لگے رہو، تاکہ ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کرتے وقت بھی تمہیں میں نماز کی حالت ہی میں شمار کروں گا اور ہر وقت تم میری یاد میں مشغول رہو گی۔ ان الساعۃ آتیۃ، بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، قریب تھا کہ میں اسے چھپا لیتا، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر ایک جان کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے۔ فرمایا کہ عقیدہ آخرت یہ انسان کو سیدھے راستے پر رکھنے میں بڑا مددگار ہے۔ اگر پتہ ہو آدمی کو کہ نہ کوئی حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ قیامت ہونی ہے، تو پھر وہ نیکی اور بدی میں کوئی فرق نہیں کرے گا اور ظالم ہمیشہ ظلم کرتا رہے گا۔ اکاد اخفیہا، فرمایا ممکن تو یہ تھا کہ میں کسی کو قیامت کی بھنک بھی نہ پڑھنے دیتا اور بندوں کو دنیا میں بھیج کر پھر اچانک ان کا حساب کتاب شروع کر دیتا، لیکن میں نے ان پر خاص مہربانی کرتے ہوئے اتنی بات بتلا دی ہے کہ دیکھو میرے بندوں، قیامت آنے والی ہے اور اس میں تمہارا حساب کتاب ہونا ہے، اس لیے اپنی تیاری کر لو اور دنیا میں ذرا ہوش کے ساتھ اور عقل مندی کے ساتھ اپنا وقت گزارو۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت آ جائے اور تمہارے سر پر ایک ایسی مصیبت آ پڑے جس کا تمہیں پہلے سے اندازہ ہی نہ ہو۔ اس لیے میں نے بتلا دیا ہے کہ قیامت آئے گی، اگر تو اس کا وقت نہیں بتایا لیکن اتنا ضرور بتا دیا ہے کہ بھی قیامت آنی ہے، اس کی تیاری کرو۔ ترجمہ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا آپ کے پاس پہنچی ہے خبر موسیٰ علیہ السلام کی؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب انہوں نے ایک آگ دیکھی، فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا تم ٹھہرو، انی آنست نارا، بلا شبہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید میں اس میں سے تمہارے پاس کوئی انگارہ لے آؤں، او اجد علی النار ہدی، یا میں آگ پر کوئی رہنمائی پالوں۔ فلما اتاہا، پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے، نودی یا موسیٰ، تو انہیں آواز دی گئی اے موسیٰ، انی انا ربک، بلا شبہ میں آپ کا رب ہوں، فاخلع نعلیک، تو آپ اپنے دونوں جوتے اتار دیجئے، ان
إنك بالواد المقدس طوى یقیناً آپ ایک پاک وادی طوا میں ہیں وَأَنَا اخْتَرْتُكَ اور میں نے آپ کو چن لیا ہے فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ تو غور سے سنو اس چیز کو جو وحی کی جاتی ہے اننی انا اللہ بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں لا الہ الا انا کوئی معبود برحق نہیں میرے سوا فاعبدنی تو آپ میری عبادت کرتے رہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي اور نماز کو قائم کریں میری یاد کے لیے ان الساعة آتیۃ بلا شبہ قیامت آنے والی ہے اقاد اخفیہا قریب تھا کہ میں اسے خفیہ رکھتا لتجزا کل نفس بما تسعی تاکہ ہر ایک جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.